آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعداء امیر المؤمنین. بے شمار. بہت بہت مبارک ہوں. 4 شعبان امام حسن علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی آمد کا جشن بہت بہت مبارک ہو. امام حسین علیہ السلام ان کی آمد پر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور 40 روز تک ہر روز 1000 قبیل فرشتے کا لے کے جاؤ. 10 لاکھ فرشتے ضرب 1000 1 ارب فرشتے لے کے جاؤ. اور ساتھ ہی یہ بھی کہو کہ اگر میرا بدن ہوتا تو اس پر مستند موقع پر میں خود مبارکباد دینے کے لیے جشن پڑھیا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ. اچھا جب وہ آ رہے تھے نا، جب پہلے دن، اچھا وہ اس فرشتے کا بھی آپ نے سن رکھا ہے، فطرس کا، جس کے بال اور پر جل چکے تھے. کیوں جلے تھے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دیکھ کے اترایا تھا کہ مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا، میرے بال اور پر اتنے خوبصورت ہیں، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات بری لگی. ایک یہ روایت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ نے اسے کوئی حکم دیا کہ اس کام کو کرو، اور اس کام کو پورا کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہوئی، اور اللہ نے اس کے بال اور پر چھین لیے اور اس کو کھائی میں پھینک دیا. 6000 سال تک وہ الغیاث فریاد کرتا رہا. فریاد سننے والے بھی تھے، پورا کرنے والے بھی تھے، لیکن کسی نے نہیں کی، کیونکہ ہر ایک کام کا کوئی وقت ہوتا ہے اور اللہ نے ذریعہ بنانا ہوتا ہے باقی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو اللہ فریاد سن لیتا حضور کے صدقے میں، مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں، تو پھر آج جب ہم زری اٹھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام ذوالجلال کے قدموں کو چومتے ہیں، تو لوگوں کو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جس حسین کے پنگھوڑے کو مس کرنے سے فطرس کو بال اور پر ملے، اسی حسین کی نسبت سے ہم اس کی تبرکات کو چومتے ہیں. چنانچہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فطرت سے کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے. دیکھ رہے نہیں ہو؟ کوئی حال نہیں ہے. تو ویسے اس نے کہا کہ تیاری کدھر ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے نواسے سے نواسہ بھیجا ہے اور اس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو اگر تمہیں بھی کوئی چاہیے تو چلو ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ کیا وہاں جانے سے میری مشکل حل ہو جائے گی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین کا ایسا مقام ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ لا تسأل وما لی حسین، مت پوچھ میرا حسین کیا ہے، مت پوچھ میرا حسین کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے کہا تھا. جب اللہ نے کہا نا جبرائیل کو کہ لاکھوں فرشتے لے کے جاؤ مبارکباد دینے کے لیے، تو جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا اللہ تیرا حبیب گیا دنیا میں، علی، فاطمہ، حسن، پہلے تو ایسی مبارکبادی نہ ہوئی، تو پھر یہ اب کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا لا تسأل وما لی حسین، مت پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور اس نے فطرت سے پوچھا نا کہ یہ کہاں کی تیاری ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبرائیل نے بھی کہا تھا کہ قیامت تو نہیں آئی، قیامت کی زینت آ گئی. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے جب فطرت کو لے کے، تو حضور نے کہا کہ کیا یہ جانتے تو تھے، کیا نہیں تھے جانتے وہ؟ تو جبرائیل نے عرض کیجیے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کے بال پر جل گئے، تو آپ اگر مہربانی کریں تو دعا کریں. انہوں نے کہا دعا کیا کرنی ہے، میرے حسین کے پنگھوڑے سے مس کرو. مس
کیا تو ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو کے اڑا اور دوبارہ وہی کہا مم مثلی. جبرائیل نے کہا خاموش ابھی تو جان چھٹی ہے دوبارہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا پہلے بغیر دلیل کے کہا تھا اب دلیل ہے میرے پاس اب میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. انا عتیق الحسین میں ہوں آزاد کردہ حسین کا. یہ وہ حسین ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا حسین منی و انا من الحسین. یہ واقعہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا. بسم اللہ بسم اللہ. ان کو بھی ثواب پہنچے ان کا بتانے کا. الہی امین. ایک کاہن آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کاہن جو ہوتے ہیں نا جوتشی ٹائپ لوگ ستاروں نجومی عام لفظ. حضور نے اسے دعوت دی تو اس نے کچھ دیکھا ایسے تو کہتا ہے کہ اے محمد تمہارا دین تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 50 سال تم دنیا سے جاؤ گے 50 سال بعد تمہارا دین ختم کچھ نہیں بچے گا پیچھے. تو اس وقت پاس حسین تھے. حضور نے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین. اس وقت حسین مجھ سے ہے لیکن 50 سال کے بعد قیامت تک میں ہوں گا حسین سے. اور حسین علیہ السلام نے ایک مثال پیدا کر دی دنیا میں. اور یہ جشن منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف نعرے ہمارے. ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. ظلم کے آگے خاموشی نہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی ظالم کے آگے بیعت مت کرو اور کمزور کا ساتھ دو اور ہر موقع پہ اللہ پہ مکمل بھروسہ اور کامل یقین رکھو کہ جس بھروسے پہ تم اللہ کے بھروسے پہ چل رہے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور تمہارا مقصد کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اور اس میں کوئی شک تو نہیں ہے لیکن ایک بات سوچنی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ جی حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے صرف انسان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے کیا بچت ہو جائے گی؟ بچت ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بچت نہیں ہے. اس کرسچن کو مولا حسین نے پہلے مسلمان کیا تھا کلمہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد اس کی شہادت کی اجازت دی تھی اس لیے کہ حسین عاشق کبریا. حسین ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ لوٹ آ اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو بھی راضی ہو جا. دنیا اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہو جا. ایسا عاشق کبریا ہے ایسا عاشق کبریا. تو وہ عاشق کبریا کیا اللہ کے ماننے نہ ماننے والے کو اللہ سے معاف کروائے گا؟ سوچنے کی مشکل ناممکن بات. ایک بات. دوسری بات محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے پیار کی انتہا آپ جانتے ہیں. جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھتے کہتے ہیں نا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو سردار تو بچائیں گے لوگوں کو لیکن اس سے اگلا حصہ آپ بہت کم سنتے ہیں. واہ ابوہما افضلہما اور ان کا باپ ان سے افضل ہے. جب باپ کی ولایت پہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثبوت بیٹوں کے نام علی علی علی. ڈفرینشینس اس سے پہچاننے کے لیے کیا رکھا؟ زین العابدین. زین العابدین بعد میں پڑھا. علی اکبر تھا ان کا پہلے نام. علی اکبر کا نام تھا علی اوسط مڈل والا علی بسم اللہ. اور چھوٹے کا نام تھا علی الاصغر. پھر جب کربلا کے میدان میں گئے نا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تو انہوں نے کہا جی یہ حسین کا بڑا بیٹا کتنا خوبصورت. پھر ان کا نام مشہور ہوا علی اکبر. اور امام سجاد امام زین العابدین جو ان کا اللہ کی طرف سے دیا لقب تھا وہ ہم کہتے ہیں.
ان سے پوچھا کہ آپ کے تینوں بیٹوں کے نام علی علی علی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے نا تو سب کے نام میں علی رکھوں گا۔ تو پھر علی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا۔ علی علی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسین علیہ السلام کتنا پیار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا کا پیار کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سے۔ انہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو اس علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اللہ کو کہنا پڑا قرآن میں ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم نہیں ہو اپنے رب کی نعمت کے دیوانے، تم نہیں ہو، بلکہ تمہارے لیے ایک اجر عظیم ہے اور تم اخلاق عظیم کے مالک ہو۔ اور علی علیہ السلام جب حضور نے کہا نا کہ میں بہت پیار کرتا ہوں اور جس پاک پروردگار کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ علی سے پیار کرتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ علی سے پیار کرتا ہے۔ یہ انتہا ہے اللہ پاک کے پیار کی محبت علی کے ساتھ۔ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا، نہ ولادت مانگی کعبہ میں۔ آپ دیکھیے یہ آپ کو بتایا کہ ولادت با سعادت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اصل میں ظہور ہے، لیکن وہ جو کہ شاعر نے یہ لکھا ہے تو اس لیے مجھے یہ لفظ پڑھنا پڑا۔ نہ کعبے میں ولادت مانگی، نہ شب ہجرت رب کی مرضات مانگی، نہ ولایت نہ خلافت نہ وصایت مانگی، مانگی تو مانگی عباس کے آنے کی دعا مانگی۔ اور جب کوئی انتہائی پیارا جس سے آپ کو بہت پیار ہو وہ آپ سے کچھ مانگ لے اور پہلی دفعہ مانگے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نا کہ ہم اس سے بہترین چیز عطا کریں گے، جو اس سے مانگا ہے اس سے بہترین۔ تو ہم اپنے طرح تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہم تو صرف مثال دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں نا۔ تو پھر اللہ نے بھی سوچا کہ اس کو اب کیسا دوں میں عباس۔ تو جو بندہ بہت پیارا ہوتا ہے نا اس کی شکل سے پیارا کوئی نہیں لگتا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تمہاری شکل ہی تمہارے بیٹے عباس کو دیتا ہوں، تمہاری قد و قامت ہی عباس کو دیتا ہوں، تمہاری شجاعت ہی عباس کو دیتا ہوں، بہادری وفا ایثار سب کچھ تمہارا جو ہے وہی عباس کو دے کہ تمہاری ہو بہو تصویر تمہارے سامنے۔ اور مولا عباس علیہ السلام کے فضائل کو گھٹانے والوں کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے عباس علیہ السلام کا نام لیا تو بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس نے شرارت سے دوبارہ کہا، پھر امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ، تو پھر امام نے اس سے کہا کہ تم قیامت تک اگر عباس کا نام لیتے رہو گے تو میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ ہمارے لیے عباس کیا ہے۔ عباس کربلا کے تمام شہیدوں میں وہ مقام ہے عباس کا کہ تمام کے تمام شہدائے کربلا رش کرتے ہیں کہ کیا مقام ہے عباس کا۔ اور یہ جو عباس کی شجاعت و بہادری تھی یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس کا ٹریلر دیکھ چکے تھے وہ جنگ صفین میں جناب مالک اشتر نے کہا کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں، آپ کی تو کم سی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں جانے تو دو پھر آپ دیکھنا کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ بابا مجھے اجازت دیجیے جانے کی، تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، جاؤ تیار ہو کے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے، مولا علی علیہ السلام کے خیمے سے اپنے خیمے میں گئے، اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ طوفان کا غبار چھٹا ہوا ہے شامیوں کی فوج میں، اور مطلب ہر طرف کی ہاہاکار مچی ہوئی اور لوگ بھاگ رہے ہیں، اور اتنے میں سرپٹ دوڑاتے ہوئے عباس آئے، چھلانگ مار کے قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نوکر کے ہوتے ہوئے کیوں تکلیف کرتے ہیں۔ کیا بات۔ اور پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا شامیوں نے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان صرف اور صرف علی وجہ ہے، وہ ہے امتیاز، آپ علی سے کہو کہ پیچھے ہٹ جائے، تو یہ عراقی تو ہمارے آگے کچھ چیز ہی نہیں ہے، ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے نہیں آؤں گا، میرے بیٹے اور میری فوج کریں گے لڑائی۔ اور پھر شامیوں نے دیکھا کہ ایک برق رفتار گھوڑا، نقاب پوش، خود پہنے ہوئے اور نقاب ڈالے ہوئے،
دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے اور جس طرف جا رہا ہے تباہیاں مچا رہا ہے. تو انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ آج پہلی دفعہ علی نے جھوٹ بول دیا. جب یہ شور و غل سنا نا تو مولا خیمے سے باہر آئے تو انہیں کہتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ اور ہی کہا ہوگا, میں تو اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں جشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ ہاں وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہیں. تو پھر انہوں نے اشارہ کیا, مولا عباس آئے پلٹ کے, تو انہوں نے کہا کہ خود اور نقاب اتارو. انہوں نے دیکھا تو اور پھر جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ جو لوگ فلموں میں نہیں دیکھ کے حیران ہو جاتے ایسے یہ کیا, انہوں نے کہا یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ میرا عباس ہے. اس عباس کی دہشت سے کانپتی تھی دنیا. لیکن کربلا کے میدان میں عباس نے, ابھی بھی آپ زیارت پہ جائیں نا تو ادھر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح, صالح المومنین انہیں کہا گیا ہے. کیونکہ جو قرآن میں ہے نا کہ عمل صالح سے مراد ہے ہر وہ عمل جو کہ امام وقت کی اطاعت میں کیا جائے. اس وقت بے شک جہاد فرض تھا, لیکن حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی کی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں تھی کی, بالکل جنگ تو انہوں نے کی تھی لیکن دفاعی جنگ کی تھی. ایک بہت ہی خطرناک تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا, وہ بڑی بک بک کرتا تھا کہ مرحب کو مارا, انتر کو مارا, عمر بن عبد العزیز کو مارا. اگر میں ہوتا تو دیکھتا رہا کہ کیا کرتے. تو عمر بن سعد نے اسے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کرو, وہ جو سامنے ہے نا کھڑا ہوا وہ علی تو نہیں ہے لیکن علی کا بیٹا ہی ہے, تو جا کے اپنی حسرت پوری کر لو. اور پھر دنیا نے اس کو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا. اور اس کے علاوہ بھی جس کسی نے آگے آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی اس کو ناکو چرمن چپوا دیے. اور جو نہر فرات پہ جا کے فرات کا قبضہ لیا تھا, واہ 4000 کا لشکر تھا, کم از کم 4000 کا لشکر تھا فرات کے پیرے پہ, اور ایک نیزہ اور تلوار. یہ بڑھا دیتے ہیں کہ مولا نے ان سے تلوار بھی چھین لی, ڈھال بھی چھین لی, سب کچھ. ایسا نہیں ہے. انہیں صرف یہ اجازت تھی کہ آپ نے صرف جا کے فرات پہ پانی لانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ انہوں نے کیا, اور اس پہ جب حملہ کیا تو کتنے تیر آ رہے تھے سامنے سے. یہ ہوتی ہے فنکاری, جنگجو کی جو فنکاری ہوتی ہے نا, جب اس کے اوپر تیروں کی بارش بھی ہوتی ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ دفاع ایسے کرے کہ تیر اسے لگے نا. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے جنگجو کی فنکاری. انہوں نے جا کے فرات پہ قبضہ کیا اور پھر پانی نہ پیا. یہ ہوتا ہے ایثار. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی اٹھا کے ایسے کیا اور پھر پھینک دیا. نہیں, میرا دل ہی نہیں مانتا. میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے پانی اٹھا کے تو ایسے شامیوں کو دکھایا ہوگا کہ یہ ہے, اسی پہ اترا رہے تھے نا, یہ ہے میرے قبضے میں ہے, لے کے دکھاؤ. یہ ہے مولا عباس علیہ السلام. اور پھر جب پلٹ کے واپس آئے, چلے مصائب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن اللہ نے انہیں باب الحوائج کا مقام دیا. مولا علی علیہ السلام, موسیٰ کاظم علیہ السلام, محمد تقی علیہ السلام, شہزادہ علی اصغر علیہ السلام, یہ 4 باب الحوائج ہیں. لیکن سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام. جو دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ جہاں کے عالم سے مانگتے ہیں اور ان کو ملتا ہے, ان کو ملتا ہے. جس کسی بھی کوئی پریشانی ہے, اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہوگا تو ملے گا, یہ نہیں ہے. یقین کی بنیاد پہ نہیں ملتا, سرکار کی عطا سے ملتا ہے. میں اب یہ یقین کر لوں کہ اس وقت میرا یقین ہے کہ میں باہر اگر صرف شرٹ پہن کے چلا جاؤں گا تو یہ سردی مجھے کچھ نہیں کہے گی, وہ سردی تو مجھے مار دے گی. یقین ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ یقین کر لیں باہر دھوپ نکلی ہوئی, باہر اندھیرا, تو یقین کیا کرے گا آپ کا؟ اسی طرح کسی پتھر سے جا کے مانگ لیں آپ, میرا یقین ہے جی یہ مجھے دے گا, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. دینے والے کی پاور ہوگی تو آپ کو ملے گا کچھ. اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ, پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فطرت کو بال پر ملنے کا انتظار کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے آنے تک, اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ میرے متبرک لوگ ہیں, ان کی طرف جاؤ, میں ان کے وسیلے سے. اور اللہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیا چیز ہے, ڈائریکٹ مانگو, تو اللہ نے ڈائریکٹ آپ کی ہدایت کیوں نہیں کی؟ جب اللہ نے آپ کی ہدایت کرنے کے لیے وسیلے کو پکڑا تو آپ کیوں اللہ سے بڑے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے لیے وسیلہ ضروری قرار دیا تو آپ کیوں وسیلے سے پکڑ دور ہوتے ہیں؟ اور بغیر وسیلے کی عبادت ایسی ہے جیسی شیطان نے کی. شیطان سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہے.
میں ہرگز کبھی نہیں کہتا کہ عبادتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، عبادتیں اپنی جگہ پہ بالکل ہیں، عبادتیں عمل صالح میں آتی ہیں، لیکن پہلے امام کی اطاعت، اس کے بعد عبادات، کیونکہ عبادات اگر آپ خلوص نیت اور دل سے سمجھ کے کریں گے تو آپ امام کے راستے پہ چلتے رہیں گے، ورنہ آپ کے صبح سے لے کے رات تک میں اور ایک کرسچن یا ہندو کے دن میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ہیں باب الحوائج، اور کتنے کتنے واقعات ہیں، لیکن اب سارے سنانے کا بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بسم اللہ ایک واقعہ سن لیجیے حضرت عباس علیہ السلام کا۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا سخت ناسبی تھا، وہ ناسبی تھا، اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو جانے نہیں دیتا تھا مجلس میں، تو اس نے کہا کہ میں جانے دوں گا لیکن تمہارے بیٹے کو تمہیں قربان کرنا پڑے گا، تو اس نے اس کو مار دیا، اور پھر گئی، اور جب گئی تو پھر مجلس میں جا کے تو اس نے دعا مانگی کہ میں اب کیا کروں، تو پھر ایک گھوڑا سوار آیا، گھوڑا سوار آیا، اگر میں یہ واقعہ بیچ میں سے تھوڑا سا غلط پڑھ دوں تو مولا عباس مجھے معاف کریں، گھوڑا سوار آیا اور اس نے آ کے اس بی بی سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی لاش کہاں؟ اس نے کہا جی وہ تو گھر میں ہے، میں ادھر مجلس میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلو، اس کی طرف دیکھا تو اسے کہا کہ اٹھ جا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر بی بی نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ کے ہاتھ آگے کیجئے، کیوں؟ میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا کہ اگر ہاتھ ہوتے تو پھر میں سامنے پہلے کیوں نہ دکھاتا تمہیں؟ بغیر ہاتھوں کے لوگوں کی حاجتیں روا کرتے ہیں بے شمار، اور لوگوں کو اندھے لوگوں کو آنکھیں ملتی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مولا عباس سے درخواست ہے کہ جس کی بھی کوئی پریشانی ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے تو اللہ سے تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ کسی کے ماں یا باپ یا کوئی بھی بیمار ہے مومن یا مومنہ تو اللہ پاک حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے سے اسے تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں بیچارے، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض اور تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ بیچارے قید و بند میں بھی ہیں، بیچارے پریشان ہیں، کئی مطلب دور کی جو میرا کزن بیچارہ نگاہ، وہ بھی اسی طرح کافی سال کی قید میں چلا گیا، غلط کیس ہے، اب تو 3-4 سال ہو گئے نا، تو اللہ پاک اس کی بھی مشکلات آسان فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی بیچارے مشکلات میں پاکستان میں یا ادھر کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل فرمائے، اور ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد